بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور آج شعبان کی 14ویں تاریخ اور آج رات جو آنے والی ہے وہ شعبان کی 15ویں تاریخ ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، 15 شعبان کی رات میں ہم تمام حضرات شب بارات کے نام سے جانتے ہیں، اور اس میں الحمدللہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی مرد عورت سب لوگ مل جل کر کے طرح طرح کی عبادتیں کرتے ہیں، جیسے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نفلی نمازیں پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے لوگوں کے اندر کسی نہ کسی چیز کی تقسیم کرنا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ بہت بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی نا امید اور اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمان بھائی مرد عورت سبوں کو جو ہے کہ ہر طرح سے اگر وقت دیا ہے کہ ہم لوگ اس میں عبادت کر سکے، اللہ کو یاد کر سکے، اپنی گناہوں کے توبہ کر سکے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح سے آپ دیکھیے ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شعبان کی رات یعنی 15ویں شعبان کی رات میں جو شخص عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بھیڑیوں کے بال کے برابر ان کی مغفرت کر دیتا ہے، یعنی ان کو ثواب لکھ دیتا ہے۔ اب اسی طرح سے بنو کلب ایک بہت بڑے قبیلہ تھا، اور اس میں بہت سارے لوگ اپنے اپنے بھیڑ بکریاں پالتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کا مثال دے کر کے بتایا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کئی راتیں، شب قدر، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور شب بارات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری فضیلتیں دی ہیں، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں 10 صحابہ کرام سے اس کی فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام رات میں عبادت کرتے تھے 15 شعبان کی رات، اور صبح ہو کر کے آپ سحر کرتے تھے، اور کل یعنی 15 شعبان کے دن میں آپ روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، مومن ہو، اگر وہ شخص روزہ رکھتا ہے شب برات کے کل ہو کر کے یعنی 15 شعبان کو، تو اس کے پچھلے 1 سال کے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی پچھلے 15 شعبان سے لے کر اس 15 شعبان تک جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سبوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کبیرہ گناہ بھی ہو جائے، کسی طرح کے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اگر ہم توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گناہوں سے ہم توبہ کریں۔ جیسے آج کی جو رات ہے یہ شب بارات کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ رات، تو اس میں اگر ہم جگے تو جگ کر کے یہ عبادت کریں، جیسے زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، احادیث کی تلاوت کریں، یہ دینی بات کریں، دینی کوئی چیز سیکھیں، یہاں تک کہ قرآن سیکھنا یا کسی طرح کے کوئی وظیفہ سیکھنا، کوئی نہ کوئی نیک کام کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس رات کے فضائل بیان کیے ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں اس رات کی۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ 15 شعبان کی رات میں 1 سال کا پورا حساب فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جیسے کس شخص نے کیا کیا، کیا نہیں کیا۔ جیسے ہماری گورنمنٹ سالانہ بجٹ پیش کرتی ہے، اسی طریقے سے فرشتے جو ہے کہ
سالانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے اعمال پیش کرتے ہیں، اور پھر آج ہی کی رات یعنی 15 شعبان کی رات میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کون اس سال کب اور کس وقت انتقال ہوگا۔ ویسے تو اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب مقرر کر چکا ہے، بٹ پھر بھی اس شخص کے نام کے پتے ہو جاتے ہیں، لکھ دیے جاتے ہیں کہ فلانا شخص انتقال ہوگا، فلانے شخص کو اتنی روزی ملے گی، فلانے شخص کے مقدر میں یہ چیزیں ہوں گی، فلانے شخص کے مقدر میں یہ فائدے ہوں گے۔ تو سارے ایک سال کی پوری چیز لکھ کر کے یعنی 15ویں شعبان کی رات میں اس کو طے کر دیا جاتا ہے، اس کو مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے علماء کرام بھی لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ 15 شعبان کی فضیلت، 15 شعبان کی رات کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بس اب رہی بات عبادت کرنے کی، تو اللہ کے رسول تنہا عبادت کرتے تھے۔ نفلی عبادت ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں عبادت کریں۔ نفلی عبادت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہجوم لگایا جائے، مسجدوں میں اکٹھا ہوا جائے، یہیں پہ عبادت کیا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ نفلی نماز پڑھنے ہیں تو گھر پہ پڑھے، ہمیں نفلیں اور بھی ساری چیزیں کرنی ہیں تو گھر پہ پڑھے، قرآن کی تلاوت بھی گھر پہ کرے۔ اگر خدا نخواستہ اگر کوئی شخص، اگر اللہ کا کوئی بندہ مسجد آتا ہے، اتفاقاً اور لوگ بھی مل جاتے ہیں تو اسے کوئی دقت نہیں ہے، بٹ نیت کر کے آنا اور سارے لوگوں کو دعوت دے کر کے آنا یہ غلط ہے۔ تو ابھی بہت سارے لوگ آج عبادات کریں گے تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم عبادت کر رہے ہیں تو صرف اللہ کے راضی کرنے کے لیے عبادت کرے، نہ کہ کسی اور وجہ سے، کیونکہ ایک بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کے دار و مدار نیت پہ ہے۔ ہم پوری رات جگے، لیکن یوں ہی جگے تو بے فضول ہے۔ اگر ہم پوری رات اس لیے جگے کہ ہمیں عبادت کرنے ہیں، اللہ کو راضی کرنے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے ہیں، قرآن کو تلاوت کرنی ہے، تب تو اللہ تعالیٰ بہت سارے ثواب سے اللہ نوازے گا، اور دنیا میں بھی ہمارے لیے وہ فائدہ مند ہوگا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم جگتے ہیں تو ہر حال میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں، اے اللہ آج کے بعد ہم جان بوجھ کر کے کوئی ایسے گناہ نہیں کریں گے جس سے تو ناراض ہو جائے، تیرے رسول کو تکلیف ہو جائے، جو صحابہ کے نفس قدم سے ہٹ کر کے ہو۔ اس ساری چیزوں کو ہم آج رات اللہ سے عہد کریں، اور اللہ سے عہد لے کر کے اس کو پھر ہم آگے بڑھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ ہر حال میں رکھیں۔ اللہ کے رسول ایک روزہ رکھا کرتے تھے، بہت سارے اللہ کے رسول علیہ السلام شعبان کے مہینہ میں روزہ رکھتے تھے، لیکن خاص طور سے 15ویں شعبان کی رات یعنی صبح میں آپ سحر کرتے تھے، اور 15 شعبان کے دن میں آپ روزہ رکھتے تھے، جس کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ پورے ایک سال کی گناہ معاف ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی روزہ رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اپنے ریلیٹیو کو بھی بتائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی بتائیں، اور کوشش کریں کہ اللہ کے سامنے ہم لوگ روئیں، دھوئیں، گڑ گڑائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سبوں کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔